अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। इस वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, और इस चैनल को भी, जो मैंने सिर्फ पैगामात जो दोस्तों को देने के लिए बनाया है। ये आज का जो एपिसोड है ये सिर्फ पाकिस्तान के मज़लूम तरीन तबके के लिए है। और वो मज़लूम तरीन तबका जो है वो मज़दूर नहीं है, वो सनतकार नहीं है, वो उस्ताद और प्रोफेसर और डॉक्टर और इंजीनियर और डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट नहीं है, वो किसान है। एक छोटा किसान जो फसलों के अंदर जिसकी पूरी ज़िंदगी गुज़र जाती है। कभी वो हेपेटाइटिस सी का शिकार होकर मर जाता है, कभी पानी लगाते हुए सांप काटने से मर जाता है, कभी ज़ख्मों के ऊपर अपनी कमीज़ को फाड़ के पट्टी बांध के गुजारा करने वाला करता रहता है, और कभी उस किसान को उसी फसल से जिससे तमाम मोटे मोटे पेट पलते हैं, उस किसान को पूरी ज़िंदगी खालों के ऊपर, बन्नों के ऊपर, खेत के अंदर बैठ के रोटी के ऊपर अचार और गुड़ और ऐसी चीज़ें खानी पड़ती हैं जिसका तसव्वुर बहुत बड़े बड़े जो लोग हैं, जिनके पेट उनकी वजह से पल रहे हैं, उनको उसका एहसास भी नहीं होता है। पिछले 70 साल से जिन लोगों ने इस मुल्क का हाल किया है, मैं उस बहस में नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, इस वक्त ये जो वबा है कोरोना की, इस वक्त अगर कोई एक शोबा तरक्की कर सकता है तो वो किसान का है। इस बात पे यकीन कर लें। और वो इस तरह कि अभी लोगों को ये एहसास नहीं है। अभी अमेरिका में भी लॉकडाउन चल रहा है, अभी ऑस्ट्रेलिया और यूके और यूरोप में भी चल रहा है, अभी दुबई और सऊदी अरब में भी चल रहा है, अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान और इसराइल में भी चल रहा है, अभी नेपाल और बांग्लादेश में भी चल रहा है, अभी मलेशिया और कोरिया में भी चल रहा है, और जापान और चाइना में भी चल रहा है। लेकिन जो सरकारी मुलाजिम हैं, उनकी तनख्वाह हर महीने, जो चाहे उस्ताद है, कोई डॉक्टर है, वो बहुत अहम शोबे से हैं और उनकी कद्र अपनी जगह है। लेकिन किसान वो है जो सारा साल मजदूरी करता है, खेत में धूप पसीने में शराबूर होके, और आखिर में कई महीने आसमान की तरफ तकते हुए रोज़ी का इंतज़ार करता है। इस वक्त आप जो किसान हैं, किसी किसान तंजीम की तरफ मत देखें। गवर्नमेंट ने जो आपको कुछ अनाउंस किया है उसको अवेल करें, ले लें, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि इस वक्त आप मल्टी क्रॉपिंग करें, अपनी फसलें पैदा वो करें जो आपके नस्लों से करते आए हैं। आप लोगों के चीनी के कारखाने मत भरें। आप अगर पहले कपास उगाते थे तो कपास उगाएं, अगर आप गंदम उगाते थे तो गंदम उगाएं। और ख़ास तौर पे मैं सराकी एरिया के लोगों को ये बात कह रहा हूँ कि आपके इलाके से कपास का गायब होना, ये आपकी ज़मीनों को बंजर करने और आपको मफलूकुल हाल करने की एक साजिश है। आप इस शुगर माफिया का हिस्सा बन के आप अपनी ज़मीनों को तबाह न करें।
آپ کی کپاس کم بھی ہو تو برداشت کریں اور دوسرے ریسورسز سے اس کو پورا کریں. گائیں، بھینسیں، مرغیاں، بکریاں، بھیڑیں پالیں، اپنے لیے خود ڈیری فارم بنائیں، دودھ بنائیں، سبزی کاشت کریں، اپنے لیے فروٹ لگائیں، اپنی ضروریات کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے پاس دالیں لگائیں، اجناس مختلف لگائیں، لیکن جو آپ کی مین کراپ ہے اس کو ہاتھ سے نہ جانے دیں. آپ کے خلاف یہ سازش ہے. اور جو بڑے زمیندار ہیں میری ان سے بھی گزارش ہے کہ خدا را اب تو شرم کر لیں، آپ اب تو حیا کر لیں کہ آپ کے جو آپ اور آپ کے بچے مفلوق الحالی میں جانے والے ہیں. آپ جو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کو بیکن ہاؤس میں، صادق پبلک اسکول میں، ایچیسن میں، گھوڑا گلی میں، فلانی میں آپ پڑھا لیں گے اور آپ انسکلڈ ورکرز کے ہاتھ میں اپنی زمین دے دیں گے. میں بہت سارے فیملیز کو، زمینداروں کو جانتا ہوں خود، جن کا مشغلہ سوائے گھوڑوں اور عورتوں کو نچانے کے کچھ نہیں ہے. بدقسمتی سے مجھے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے. ان کو نئی گاڑیوں سے اور نئی بیویوں سے دلچسپی ہے. ان کو اپنی روزی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک اتنا اچھا سبب پیدا کیا ہے، وہ اپنے بچوں کو زمین کے قریب نہیں آنے دیتے تاکہ وہ ان کے کرتوت نہ دیکھیں. ان کو تعلیم کے بہانے باہر نکال دیتے ہیں، اور جب وہ بڑے ہو جاتے ہیں اور وہ پھر زمینداری کی طرف ان کی کوئی توجہ نہیں رہتی، تو پھر آپ سر پیٹتے رہ جاتے ہیں کہ ہمارے بچے تو اب ہمارے پاس نہیں ہیں، اب ہمارے پاس زمین کے اوپر کام کرنے والا کون ہوگا. حویلیاں، گھر، زمینیں بنجر ہو رہی ہیں اس وجہ سے کہ آپ کے پاس جو ایک پڑھی لکھی فورس ہونی چاہیے وہ نہیں ہے. آپ اپنے بچوں کو تحصیلدار، سپاہی، کلرک، ٹیلی فون آپریٹر اور اسسٹنٹ کمشنر بنا لیں، لیکن جو آپ کا اپنا کام ہے کاشتکاری، وہ آپ نہیں کر رہے ہیں. آپ اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہیں. براہ کرم اپنے بچوں کو جس طریقے سے آپ پلاننگ کرتے ہیں کہ یہ بچہ فوج میں جائے گا، یہ ڈاکٹر بنے گا، یہ بنے گا، اس میں سے کوئی ایسا بھی چنیں بچہ جو کاشتکار بنے، اور اس کو باقاعدہ کاشتکاری ایک فن ہے، کاشتکاری ایک سکل ہے، لوگوں سے ڈیلنگ ایک سکل ہے کاشتکاری کی. فصلوں کا لگانا ایک فن ہے، یہ کوئی مذاق نہیں ہے، اور ہم نے اس کو مذاق بنایا ہوا ہے. جو فارمرز ہیں انہوں نے مذاق بنایا ہوا ہے. براہ کرم میری اگر آپ کو باتیں بری لگیں تو لگے. میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے جو ایم این اے، ایم پی ہیں وہ بالکل یوز لیس لوگ ہیں. وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کریں گے، آپ کو خود کرنا پڑے گا. وہ آپ کے لیے کوئی سونے کے تھال میں آپ کے لیے پکوان نہیں لانے والے ہیں. آپ نے خود کرنا ہے. آپ چند لوگوں کے ہاتھ میں اپنے ووٹ دے دیتے ہیں اور وہ جا کے اسلام آباد کے پارلیمنٹ لاجز میں آپ کے وہ مفادات کو بیچ کھاتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں. اور آپ نے جو چند فضول قسم کی کسان انجمنیں بنائی ہوئی ہیں وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرتی ہیں. ان کے کسی بچے کو تحصیلدار اور ایک بچے کو باہر کے ملک میں اگر وہ بھیج دیتے ہیں تو وہ اپنے مطالبات سے دستبردار ہو جاتے ہیں.
براہ کرم اپنا پروفیشن جو ہے، آپ نے کبھی کسی نائی کو گلا کاٹتے دیکھا ہے؟ کسی کا کسی حلوائی کو زہر ملاتے دیکھا ہے؟ کسی ڈاکٹر کو اپنے پروفیشن سے آپریشن کے دوران کسی کو مارتے دیکھا ہے، چاہے دشمن بھی ہو؟ آپ اپنے پروفیشن کے ساتھ خود دشمنی کر رہے ہیں. آپ وہ کام بھی کر رہے ہیں جو نائی نہیں کرتا اپنے پروفیشن کے ساتھ، کیونکہ اگر ایک دفعہ وہ گلا کاٹ لے تو کوئی اس سے شیو نہیں کرائے گا. آپ نے اپنے پروفیشن کو مذاق بنا لیا ہے. خدا را اس وقت آپ کے پاس موقع ہے اوپر ابھرنے کا. آپ کے پاس موقع ہے فصلیں اچھی پیدا کر کے لوگوں کو ڈسپلے کرنے کا. اپنے گھروں کے باہر دکانیں بنا لیں، براہ راست کسانوں تک، عام کنزیومر تک پہنچیں، دودھ بیچیں، مرغیاں بیچیں، فصلیں بیچیں، گندم بیچیں، آٹا بیچیں. اور جو واہ واہ اور لوگ سمیٹتے ہیں، آپ سمیٹ سکتے ہیں اپنی کسان کونسلز بنا کے اور اپنی چھوٹی چھوٹی دکانیں بنا کے. یہ بے جا کا جو شرم ہے کہ آپ کو بیچ بچولے والا آدمی جو ہے، بیپاری جو ہے، جو ایک دفعہ موٹر سائیکل پہ آتا ہے، اگلی دفعہ پجیروں پہ آتا ہے، وہ آپ کے پیسوں کو لوٹ کے اور آپ کو کچھ پلے نہیں پکڑاتا. اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ جو ہے وہ ویسے کے ویسے ہیں، اور وہ کوٹھیوں، گاڑیوں، پجیروز، پراڈوز اس میں پھرتا ہے. آخر کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ غفلت کی نیند سو رہے ہیں. برائے مہربانی آپ کسان بھائی اپنے ساتھ اپنا گلا نہیں کاٹیں، اپنے ساتھ وفا کر لیں. اگر آپ اپنے ساتھ وفا نہیں کریں گے تو کوئی بھی آپ کے ساتھ وفا نہیں کرے گا. A man is helped by the God if man himself want himself. اگر وہ اپنی خود مدد نہیں کرے گا انسان، میری انگلش میں تھوڑی وہ گڑبڑ ہو گئی، کہ اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد نہیں کرتا جو خود اپنی مدد نہیں کرنا چاہتے. اللہ ہمیشہ انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد کرنا چاہتے ہیں. براہ کرم اپنے پہ رحم کریں، اپنے بچوں پہ رحم کریں، پاکستان پہ رحم کریں، زراعت پہ رحم کریں، اور لوگوں کے دھوکے میں آنا بند کر دیں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.